بسم الله الرحمن الرحيم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى اور ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوں گے، انکل یہود آپ سے یہودی، ولن نصارا اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، ان کے مذہب کی پیروی کریں، یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ چاہتے ہیں آپ ان کے مذہب کے مطابق چلنے لگیں تب جا کر راضی ہوں گے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پیچھے ہیں دو چیزیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی، اور یہودیوں اور عیسائیوں کا مذہب آپس میں مختلف ہے۔ قرآن نے یہ کیوں کہا ہے کہ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت ایک مذہب کی پیروی کریں؟ یہ مشکل چیز ہے جس پہ بہت کچھ لوگوں نے لکھا ہے، آسان خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کفر قرآن یہ بتاتا ہے جیسا بھی ہو، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مشرک ہوں، مجوسی ہوں، صابی ہوں، کفر ایک ہی طرح کا ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت یعنی ان کے کفر کی پیروی کریں تو کفر یہ بھی کفر ہے اور کفر وہ بھی کفر ہے۔ اس لیے پیچھے دو ذکر تھے، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، اور آگے ایک ہی اللہ نے کہہ دیا ملتوں، ان کی ملت کی پیروی کریں یعنی ان کے مذہب کی، تو مراد کفر ہے کہ جب تک ان کے کفر کی پیروی کوئی نہیں کرے گا یہ اس وقت تک خوش نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیے قل آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ، یہ ہدایت جو ہے نا وہ وہی ہے اللہ کی جانب سے جو اللہ نے دیا ہے، ھو الھدی، بس وہی ہدایت ہے، الہدا اسے پھر پراپر کر دیا، ھو الھدی، پھر اس میں زور پیدا کیا ہوا کا لفظ لگا کے کہ بس ہدایت وہ ہے جو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس کے بعد کہ جاءک من العلم آپ کے پاس علم آ گیا ہے، علم سے مراد وحی، جب قرآن آ گیا آپ کے پاس، اس کے باوجود اگر آپ نے ان کی پیروی کی نا، اگر فرض کیا ہے، اور فرض کرنے میں کوئی ایسی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ان کی پیروی کرنے والے تھے؟ اللہ نے اس سے بڑی بات قرآن میں فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرض کرو اس زمین و آسمان میں کوئی اور خدا ہوتا تو دونوں تباہ ہو جاتے، تو فرمایا فرض کیجئے اگر آپ نے ان کی پیروی کی۔ یہ ولا ان میں لام جو ہے نا یہ تاکید قسم کے لیے کہ قسم ہے ہمیں اگر آپ نے ان کی پیروی کی بعد اس کے کہ قرآن آ چکا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ بات مسلسل رہتی ہے کہ دلائل ہو جائیں پھر اس کے بعد جرم ثابت ہوگا، اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ جب وحی آ گئی تو اب ان کی پیروی کی، یہ نہیں کہا کہ ان کی پیروی کی، بلکہ فرمایا کہ جب وحی آ گئی ہے تو اب ان کی پیروی کا کیا جواز باقی رہتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ دلائل اس کے بعد کسی کو بشارت یا ڈر سنایا جا سکتا ہے، تو فرمایا اگر پیروی ہوئی ان کی جبکہ وحی آ گئی، ما لک من اللہ کوئی نہیں ہے جو اللہ سے آپ کو بچا سکے، من ولی جن نہ کوئی دوست ولا نصیر، کوئی مددگار نہیں ہوگا، خدا کی گرفت ایسی شدید ہو جائے گی، خبردار جو کسی نے ان کی پیروی کی، ان کی ملت ان کے مذہب پر چل۔ اسی لیے جو مذہبی رسومات ہیں کسی بھی قوم کی، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں یہودی ہوں، مذہبی رسومات میں قطعاً شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے کتنی شدید بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ نے ان کے مذہب کی پیروی کی، کیونکہ ہر ایک مذہب شروع ہی شرک سے ہوتا ہے سوائے اسلام کی، تو خدا کی توحید سب سے پہلے اسی پہ تو آنچ آئے گی۔